آج ہم ایک ایسے بحران پر بات کر رہے ہیں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نازک جنگ بندی قائم تو ہے، لیکن یہ کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پورا خطہ ایک نئی تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر سے۔ یہ الفاظ ایران کی وزارت خارجہ کے ہیں، جو امریکہ کی ایک فوجی کارروائی پر سخت رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ امریکہ نے ایران کے ایک کارگو جہاز MV ٹاسکا کو بین الاقوامی پانیوں میں اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایران کے مطابق یہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور یہیں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنگ بندی ہے تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بحری ناکہ بندی، جہازوں پر قبضے اور دوسرے محاذوں پر مسلسل لڑائی، آخر یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ آئیے اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس ساری گڑبڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ امن کی نازک سی امید پیدا کیسے ہوئی تھی، جسے سارے ہنگامے کو روکنا تھا۔ دیکھیں حالات کتنی تیزی سے بدلے۔ صرف چند ہفتوں پہلے کھلی جنگ ہو رہی تھی، تباہ کن حملے ہو رہے تھے، اور پھر اچانک جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ یہ سب ایک بہت ہی اہم سفارتی کوشش کی وجہ سے ہوا، جس نے جنگ کے میدان کو مذاکرات کی میز پر لانے کا ایک موقع پیدا کیا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا۔ اس پوری کوشش کے پیچھے پاکستانی قیادت تھی، یعنی وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ انہوں نے دو ایسے دشمنوں کو میز پر بٹھایا جو ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات تک کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس نے خطے کو ایک مکمل جنگ سے بچانے کا راستہ کھولا۔ تو بات چیت کی میز تو سج گئی، لیکن پھر ہوا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس نے امید کی اس کرن کو تقریباً بجھا ہی کیوں دیا تھا۔ اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسئلہ کتنا بڑا تھا۔ دیکھیں، دونوں طرف کے مطالبات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں تھیں، یہ قومی سلامتی، طاقت اور بقا کے بنیادی سوالات تھے، اور یہی کسی بھی معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ تو جب مطالبات میں اتنا فرق ہو تو نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی حیرت کی بات نہیں، صرف 21 گھنٹے اور مذاکرات ختم۔ دونوں ٹیمیں میز سے اٹھ کر چلی گئیں اور ایسا لگا جیسے امن کی ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف کاغذ پر جنگ بندی کا معاہدہ تھا اور دوسری طرف زمین پر کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ الفاظ اور حقیقت میں ایک خطرناک فاصلہ پیدا ہو گیا۔ 23 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان بحری جہازوں کی تعداد ہے جنہیں امریکہ نے جنگ بندی کے دوران روکا ہے۔ 18 اپریل تک 23 جہاز۔ یہ اعداد و شمار خود بتاتے ہیں کہ جنگ بندی کے باوجود جاریت جاری تھی۔ امریکہ نے کیا یہ کہ ایران کی مکمل بحری ناکہ بندی کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ معاشی دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن ایران کے لیے یہ سیدھی سادی جنگی کارروائی ہے، ایک محاصرہ ہے، اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ بالکل اسی وقت ایک دوسرا محاذ کھل گیا۔ جس دن امریکہ ایران جنگ بندی شروع ہوئی، ٹھیک اسی دن اسرائیل نے لبنان پر اپنی تاریخ کی شاید سب سے بڑی فضائی کارروائیوں میں سے ایک شروع کر دی۔ اس سے صورتحال اور بھی دھماکہ خیز ہو گئی۔ اس پر ایران کا رد عمل بہت سخت اور فوری تھا۔ ان کے حکام نے صاف صاف کہا کہ ہمارے لیے جنگ بندی کا مطلب تھا کہ لبنان میں بھی حملے رکیں گے، لیکن امریکہ اور اسرائیل یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس سے بااعتمادی کی خلیج اور بھی گہری ہو گئی۔ تو یہ سب کچھ ہمیں آج کے دن پر لے آتا ہے، 20 اپریل۔ صورتحال ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مستقبل مکمل طور پر غیر یقینی ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہم ایک بالکل نئی قسم کا کھیل دیکھ رہے ہیں۔ اسے مینجڈ کنفرنٹیشن یا منظم محاذرائی کہا جا رہا ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ سفارتکاری امن کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ جنگ کو ایک خاص سطح پر کنٹرول میں رکھنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے، جس میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو ممکنہ راستے صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف بڑے سودے کا امکان ہے، یعنی ایک جامع امن معاہدہ جو ایران کو عالمی معیشت میں واپس لا سکتا ہے اور خطے میں امن قائم کر سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ منظم محاذرائی ہے جو کسی بھی وقت بے قابو ہو کر ایک بڑی تباہ کن جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اور اب جبکہ مذاکرات کار ایک بار پھر اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہیں، جس سے صدر ٹرمپ نے ایران کا آخری موقع کہا ہے،
پوری دنیا کی نظریں اسی طرف لگی ہوئی ہیں۔ کیا سفارتکاری جیتے گی یا ہم ایک نئی تباہ کن علاقائی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ آنے والے کچھ دن صرف 2 ملکوں کا نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔